السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ایز یوزول ہم اس کی سب سے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں، میں تھوڑا سا پچھلا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جو پچھلی فصل جہاں پہ اختتام پذیر ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ وہ سوالات تھے، وہ جب سٹارٹ ہوئے اصل میں جہاد کا ٹاپک چل رہا تھا، جہاد اور قتال کی بات ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہیں اب ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو رہی ہے اور پھر اب تحویل قبلہ کے احکامات بھی آ گئے، اور پھر جب مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جس جگہ پہ رہتے تھے اور وہی کعبہ اب رہتی دنیا تک کے لیے قبلہ مسلمانوں کا، ایمان لانے والوں کا مقرر کر دیا گیا، تو آٹومیٹک سی بات ہے، خواہش پیدا ہوئی، پھر وہ لڑائی کا اندیشہ پیدا ہوا کہ واپس جائیں گے، تو سوال یہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے کہ وہ حرام مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اب وہ جائیں گے تو وہ حرام مہینے ہوں گے اور اس کے اندر لڑائی منع ہے اور وہ مقدس مہینے ہیں، تو اس میں کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو وہاں سے پھر بات چلتے چلتے جہاد، انفاق، اور پھر اس میں یتیموں کا معاملہ آ گیا کہ جی جہاد میں اگر مارے جائیں گے تو یتیم بھی ہو سکتے ہیں، یتیموں سے پھر آگے بات ہوئی تو وہ بات پتہ چلا کہ بھئی یہ ریکمنڈیشن بھی دے دی گئی کہ اگر یتیموں کے لیے اگر کرنے کے لیے دوسری شادی بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو یہ کر لو، پھر اس سے شادی کے جو معاملات تھے وہ زیر بحث ہے، پھر شادی، نکاح، اور پھر اس سے طلاق کے، طلاق سے اس کے بعد عدت کے، عدت کے بعد کے، پھر یہ ساری چیزیں کرتے کرتے
ڈیٹیل میں تو یہ سورہ نساء میں آئیں گی، لیکن یہ بنیادی طور پہ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے چلتے چلتے تو یہاں پہ جو 242 پہ اس چیز کا اختتام ہوا ہے، اور دوبارہ اب پھر بنی اسرائیل یا اس جو جہاد اور جو انفاق یعنی کہ مال خرچ کرنا اس سے ریلیٹڈ تھا، اس مضمون کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہے. تو یہ آخری فصل ہے اصل میں سورہ بقرہ کی، اور جو پچھلی فصل میں کیونکہ سوالات پیدا ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ چیز آگے بڑھ نہیں سکی تھی. تو یہاں سے اب ترجمے کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. یہاں پہ ورڈنگ کچھ اس طرح سے ابو العلا مودودی نے یوز کیا ہے، لیکن ایک اور جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو. اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. بات کیا کی جا رہی تھی کہ بنی اسرائیل کی دوبارہ اس ہسٹری کو، اس تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں یہی تھا کہ جب ان کو لے کے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو فلسطین والی سائڈ پہ لے کے آئے، لیکن وہ اخلاقی اور مذہب وہ وعدہ پورا نہ کر سکے جن کے ساتھ وہ چنی ہوئی قوم کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا، کہ انہوں نے نہ صرف خود ایک نمونہ بننا ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ کے پیغام کو وہ پہنچانا ہے. لیکن کیونکہ ان کی حیثیت، اخلاقی حیثیت، دینی حیثیت اس طرح سے نہ رہی تو ان پہ ایک ذلت اور رسوائی کی طرح کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اور واقعہ بنیادی طور پہ کیا ہوا تھا کہ جو فلسطینی تھے، جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل پہ چڑھائی کر دی تھی. اسی طرح کا جب چڑھائی کی تو پھر یہ وہ اپنی جان اور مال کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کے اوپر قائم رہتے کہ وہ اللہ کے دین پہ ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اب کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں، جنگ والا معاملہ پیش آیا ہے تو وہ اس پہ ثابت قدم رہتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اس میں ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ ان کا جب فلسطینیوں نے ان کا قتل عام کیا تھا تو ایک صندوق تھا جس کے اندر تورات اور حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا جس سے وہ سارے معجزات بھی ہوتے تھے، وہ صندوق بھی ان سے چھین لیا تھا. اور اس کی حیثیت ان کے لیے بالکل ایک قبلہ کی طرح کی تھی، کیونکہ وہ صحرا میں یا اس طرح کی جگہ پہ رہتے تھے. اب وہاں پہ کوئی اس طرح کا معبد، مسجد یا کوئی اس طرح کی چیز بنی ہوئی نہیں تھی. تو جب وہ اکٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی یا کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ صندوق سامنے رکھتے تھے جس میں تورات بھی ہوتی تھی، جس میں یہ عصا بھی ہوتا تھا، یا جس میں جو اس طرح کی جو مذہبی لحاظ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ رکھی ہوئی تھی. تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا، جس طرح سے مسلمانوں کے لیے حجر اسود ایک بہت اہمیت کا حامل ایک وہ ہے. میں نے ڈیٹیل تو نہیں پڑھی لیکن انہیں عالم نے ہی ریفر کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ تاریخ میں کہ یہ حجر اسود ایک اور قوم چھین کے لے گئی تھی. 20-22 سال تک ان سے یہ علیحدہ رہا تھا، پھر بعد میں بڑی مشکلوں سے پیسے دے کے، اس ٹائم کے مطابق لاکھوں روپے میں ذکر کیا انہوں نے، وہ دے کے واپس کیا گیا تھا. اور مسلمانوں کی بھی حالت اسی طرح سے ہوئی. اور آج کل بھی ہم بعض ممالک میں دیکھ لیں تو وہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ موت کے ڈر سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے، یعنی کہ ایک طرف جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی اس سے لڑنا پڑے گا. اگر جاتے ہو قبلہ کی طرف، قریش والے کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ جنگ جیتی جائے گی، بلکہ پھر اتنا کیا جانا ہے کہ بھی فتنہ جب تک باقی نہ رہے گا، جب تک سارے ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، تو پھر سب ایک کو پھر صفایا کیا جائے گا. اور اس معاملے پہ جب مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تم نے وہ ان کا واقعہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی، موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. یعنی کہ اس کی ڈیٹیل بائبل میں بھی ہے، اور اس میں بھی یہی چیز تھی کہ بنی اسرائیل اگرچہ اس ٹائم 3 لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن اپنی مذہبی اخلاقی حالت کی خرابی، سیاسی ابتری، اس کے باعث جو ہے وہ فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے.
اور اپنے سارے شہر خالی کر کے ان کے حوالے کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مردے ہو کر جیو، تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک قوم کے اوپر ایک حالت طے ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح بات سننے پہ تیار نہیں ہوتے، کوئی اخلاقی ابتری ان پہ آ جاتی ہے، سیاسی ابتری آ جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے اوپر طاری کر دی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ قوم مردہ ہو گئی ہے۔ بالکل اسی انداز میں کہا گیا ان کے لیے بھی کہ مردے ہو کے جیو، کہ اب ان کے اندر کوئی ایسی ایمان کی رمق رہ ہی نہیں گئی۔ تو یہی چیز ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ کا قانون بھی یہی تھا کہ ان کے جرائم کی سزا انہیں دنیا میں ہی دی جائے گی۔ جب ایمان اور عمل صالح کے بجائے انہوں نے اخلاقی بے روی اور خوف اور بزدلی کی زندگی اختیار کی تھی، تو اس چیز کے جب وہ مرتکب ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ذلت و نامرادی کے حوالے کر دیا، اور یہ چیز ان کے ساتھ بھی تقریباً کم و بیش 20 برس تک طاری رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ والی چیز جب ہوا کہ جب ان کے اندر دوبارہ پھر کچھ رمق پیدا ہونی شروع ہوئی، تو سمیع علیہ السلام کا ان کے اندر ظہور ہوا، انہوں نے پھر جگایا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لیڈر نے ایک نئی زندگی دی ان کو، تو اسی طرح سے جب وہ آئے انہوں نے ان کے اندر ایک دوبارہ وہ زندگی بخشی، تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی بخشی، اور حقیقت یہ بتائی کہ اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر فضل کیا، اور پھر ان کو دوبارہ جب یہ قوم اٹھنا شروع ہوئی، تو آگے یہ ابھی واقعہ آئے گا جس میں پتہ چلے گا کہ یہ چیز پھر کس طرح سے انہوں نے دوبارہ سے حاصل کی، اور یہ چیز کس طرح سے ہوا۔ لیکن اینڈ پہ ذکر کر دیا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کا کتنی کرم نوازی ہے، کتنی نعمتیں ہیں بندے کا۔ ابھی ہمارا سٹارٹ کرتے ہوئے بھی یہی پوائنٹ ہوا تھا کہ ایک کا مائنڈ سیٹ کس طرح سے ہے تو اس کو وہی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ایک کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو وہی چیز بری بھی ہو جاتی ہے، پرسپیکٹیو کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو جو پازیٹیو سوچنے والے ہوتے ہیں، جو ایک پازیٹیو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، ان کا ذہن فلٹر کرتا ہے ان چیزوں کو، اور جو نیگیٹو ہیں ان کے سامنے بے شک جو مرضی اچھی چیز لا کے رکھ دو، انہوں نے کوئی نہ کوئی خامی نکالنی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انسان پھر اللہ تک، اللہ کے معاملات میں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر شکر ادا نہیں کرتا ان نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اسی طرح سے پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب چونکہ مارکا پیش آنا تھا، جانا تھا غزوہ بدر، اور جس طرح سے ہم پتہ ہے کہ ہسٹری میں پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو اس ٹائم ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اور اسی بیک گراؤنڈ میں ہی اس کو سمجھنا چاہیے کہ جنگ اس ٹائم ان مسلمانوں کو اس خاص پس منظر میں ایک پرٹیکولر اس طرح کی بات میں کی جا رہی ہے، اور یہ والی چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت بہت پیاری بات اس میں کی گئی ہے، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب قرض حسنہ کا اگر صرف قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ٹرم، خاص ٹرم استعمال اسی بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے جب جنگ کی بات ہوتی ہے، اور جنگ میں چونکہ مال بھی چاہیے ہوتا ہے اور یہ چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو اس ٹائم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ دیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کس نے کم دیا اور کس نے زیادہ دیا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ والی ایک سچویشن ہوئی جنگ کے معاملات میں، جب کہا گیا کہ مال دو۔ اب لوگوں کا ایمان دیکھیں اس ٹائم کس طرح سے ہوتا تھا، میں مدعا بیان کر رہا ہوں حدیث کا، اس میں الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کہ لوگوں نے اپنی طرح سے آ کے دی اور وہ پورا بنتا ڈھیر بن گیا، کہ ڈھیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ اسی اسنا میں ایک اور شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ
ساری رات یا سارا دن مزدوری کی ہے اور مجھے یہ صرف کھجوریں ملی ہیں، اور اس نے وہ کھجوریں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کر دیں کہ میں یہ دے سکتا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں، اور صاف اس سے ظاہر پتہ ہوا کہ وہ جو اس نے چھوٹا سا عمل کیا تھا کہ اس کے حساب سے چھوٹا سا تھا کہ اس نے صرف کھجوریں دی ہیں، لیکن وہ پورے دن کی جو اسے کمائی ملی تھی وہ اس نے لا کے دے دی تھی، تو وہ تمام چیزوں پہ حاوی ہو گئی جو کہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ اس سے آئیڈیا یہ ملتا ہے یہ یہاں تک کہ یعنی کہ بات کی گئی۔ اور قرض حسنہ کی جو بات کی گئی ہے اس میں امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں جب بندہ قرض لیتا ہے یعنی کہ قرض جو ہے قرض دار کے ذمے واجب ہوتا ہے، اور یہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو مال اس نے خود بندوں کو عنایت فرمایا ہے، وہی مال جب وہ ان سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو اپنے ذمے قرض ٹھہراتا ہے، یعنی اس کی واپسی از خود اپنے ذمے واجب قرار دے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے زیادہ روح و دل کو بے خود کرنے والی بات یہ ارشاد ہوئی کہ رب کریم یہ قرض اس لیے مانگتا ہے کہ وہ بندوں کو دیے ہوئے جو خزف ریزوں کو خوب بڑھائے اور ان کو بڑھا کے ایک لازوال خزانے کی شکل میں ان کو واپس کرے، یعنی اس قرض کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، اس کا خزانہ بھرپور اور بالکل بے نیاز، وہ بے پرواہ ہے، البتہ اس کی کریمی نے اپنے بندوں کے لیے یہ نفع کمانے کے لیے راہ کھولی ہے، اگر وہ چاہیں تو ایک خرچ کر کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا اس کا اجر لے لیں۔ اور اس کے ساتھ جو قرض کے متعلق قرض اچھا قرض ہونے کی جو شرط لگائی ہے اور اس کی جو وضاحت ہے اس میں یہ ہے، قرض حسن کا مفہوم قرآن کے جو دوسرے مواقع سے بھی جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کی تنگی سے محض ایسے ایک اتارنے کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ پوری فراخ دلی اور حوصلے کے ساتھ دیا جائے، ریا اور نمائش کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، کیونکہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے کیا جا رہا ہے، تو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، کسی دنوی طمع کے حصول کے غرض کے سامنے رکھ کے نہ دیا جائے، بلکہ آخرت کے اجر کی خاطر دیا جائے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حقیر، کم وقت اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے نہ دیا جائے، بلکہ محبوب، عزیز اور پاکیزہ کمائی میں سے دیا جائے۔ تو یہ وہ والی چیز ہے کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے لوگوں کے اوپر، تو کہتا ہے کہ میں اپنے ذمہ واجب ٹھہرا دوں گا، قرض دو، میرے اوپر یہ قرض ہو گیا اور میں اس کو بڑھا کر واپس کروں گا۔ اور کون ہے جو اللہ کو اس طرح کا احسن طریقے سے قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ حقیقت میں تو گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور پلٹ کر بھی ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہم نے اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تو کون نہیں چاہے گا؟ تو یہی سوال وہ پوچھا گیا ہے یہاں پہ۔ اس سے آگے چلتے ہیں، پھر اب اس کی ڈیٹیل میں جب بات گئی اس واقعے کی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اب یہ بات ہوئی جب واقعہ وہاں پہ ہوا، جب ایمان ان کے اندر، جب یہ سمیع علیہ السلام آئے تھے، یہ بالکل اگر دیکھا جائے سمجھنے کے لیے تو جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے خلافت سنبھالی تھی اور قوم کو لے کے چل رہے تھے، تو وہ ایک بادشاہ کے طور طریقے پہ نہیں تھی، وہ شاندار محل نہیں بنائے گئے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اور بعد میں اس طرح کے انبیاء اور پیغمبر ان کو لیڈ کر رہے تھے،
تو یہ والی جب چیز ہوئی ان کے ساتھ اور ان کو نکال دیا گیا باہر اور فلسطینیوں نے ان پہ حملہ کیا اور یہ باہر چلے گئے، ان سے صندوق بھی چھین لیا گیا، تو پھر یہاں پہ ان سے انہوں نے اپنے پیغمبر سے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے اندر سے ایک بادشاہ مقرر کر دے، اور جب بادشاہ مقرر کریں گے تو یہ بائبل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر یہ تھوڑی مزید ڈیٹیل ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی، نہ ہی سمیع علیہ السلام کو نہ ہی اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان کی بات پھر بھی مان لی گئی تھی کہ یہ جب لوگ باقیوں کو دیکھتے تھے کہ باقی قوموں میں بادشاہ ہیں، محل بنے ہوئے ہیں اور فوجیں ہیں اور یہ ایک شان و شوکت والا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کو یہ بہت چیز متاثر کرتی تھی، تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں بھی اس طرح سے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ پھر ہم لڑیں گے اور پھر ہم یہ سارا کچھ واپس کریں گے۔ اگرچہ یہ اچھی نہیں لگی تو اس پہ فوراً ہی پہلے یہ سوال بھی کر دیا گیا کہ چلو بادشاہ کر بھی دیں تو تب بھی تم سے یہ کہا جائے تو پھر بھی منہ پھیرو گے تو نہیں؟ تو انہوں نے جواب بھی یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور ہم یہ بے گھر ہو گئے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے خاندان علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بادشاہ کا تقرر بھی ہوا اور وہ سارا کچھ ہوا، لیکن جب جنگ کا حکم دیا گیا تو صرف ایک قلیل تعداد تھی جو کہ آئی تھی، اور پھر باقی سب پھر اسی طرح سے پیٹھ موڑ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا غضب کا بھی یہاں پہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے، جو کہ ظاہری سی طور پہ ریفر کر رہا ہے کہ جب یہ ظالم لوگ لائے جائیں گے تو ان میں سے سب کی پہچان اس ٹائم سے ہو جائے گی۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی یعنی علمی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یہ وہی چیز تھی جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے اس چیز کا تقرر کیا گیا، اور طالوت کو کیا گیا، یہ بائبل میں بھی ان کا نام آیا ہے ساؤل کے نام سے، اور یہ طالوت ان کا غالباً لقب تھا، اور ان کی یہ تھی کہ جو جسمانی لحاظ سے بھی وہ غیر معمولی قد و قامت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور رہے ہوں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، اور طالوت اس سے ان کے سب سے چھوٹے گھرانے سے تھے، اور جیسے کہ یہاں پتہ بھی چل رہا ہے کہ مالدار آدمی بھی نہیں تھے۔ تو اب یہ خدا کا انتخاب تھا اور صرف اس کی اہلیت کے بنیاد پہ ہوا تھا، اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ وہ امیر کبیر ہے، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کیا چیز تھی، بجائے اس کے اس چیز پہ ہوا تھا کہ اس پوزیشن کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس کے اندر تھیں، اور اللہ نے علم کی فراوانی اس کو دی تھی، اور اس کے اندر وہ لیڈرشپ کی اہلیت تھی کہ وہ ساروں کو اکٹھا لے کے چل سکتا تھا۔ تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ مالدار آدمی نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے دماغوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی مالدار ہو، کوئی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا ہو یا کچھ اس طرح سے کرنے والا ہو تو فوراً ذہن میں چلا جاتا ہے وہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بنیادی طور پہ واضح کر دی گئی ہے کہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ اہلیت کی بنیاد پر ہی ہوگا، اور ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم میں بھی وسعت دی ہے اور عمل کی قوت بھی عطا فرمائی ہے، لہٰذا جس طرح کی قیادت اس وقت بنی اسرائیل کو چاہیے تھی اس کے لیے یہ نہایت موزوں شخص تھے۔ تو اس کے بعد ان کی ایک اور فضیلت تاکہ یہ لوگ آمادہ ہو جائیں وہ اس آخری آیت میں کی، اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کا بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔
یہ وہی چیز کا اشارہ کر دیا جس کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ لے کے جب فلسطینیوں پہ انہوں نے حملہ کیا تو وہ جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، تورات بھی تھی، یہ ان کے لیے ایک ایسے ہی تھا جیسے کہ قبلے کی طرح کا ان کے لیے مقدس چیز تھی، اور وہ عبادت کرتے ہوئے اسی کو سامنے رکھتے ہوتے تھے. تو ان کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیسیژن کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ نشانی کے طور پہ یہ واپس آئے گا. اور جب بائبل پڑھی جائے تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ خود بخود کسی طرح سے فلسطینیوں کے ذہن میں آیا کہ یہ صندوق واپس کر دیا جائے، اور چونکہ وہ صحرا میں تھے تو کس طرح سے واپس کیا جائے. اس کا واقعہ جو وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ خاص قسم کی 2 گائیں لی گئی تھیں، ان کو بچوں سے علیحدہ کیا گیا تھا، اور ان گایوں کے پیچھے جوت کر یہ ایک صندوق رکھ دیا گیا تھا اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو وہ خود ہی بھاگتی ہوئی یا جس طرح سے کرتی ہوئی بغیر کسی کو چوان کے یا بغیر کسی اس کے جو ان کو ڈرائیو کرتا، وہ ان کے علاقے میں لا کے وہ صندوق چھوڑ گئی تھی، جس کے بعد ان کا پھر تھوڑا سا یقین بڑھ گیا تھا کہ یہ فیصلہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے. تو یہاں تک یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا، لیکن آج کے لیے یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم یہ پوری جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مردے ہو کر جیو، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علمی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس کو استقامت کے ساتھ پڑھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں.